بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک کا آغاز سورۃ النبأ سے ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مشرکین کا سوال ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عن قریب وہ جان لیں گے اس قیامت کا وقوع ان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کرا رہے ہیں، آسمان و زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی مخلوق میں سے پہاڑ کے بارے میں بتا رہے ہیں، انسانوں کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر رات کے بارے میں اور دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کمائی اور محنت کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر اسی طرح آسمانوں سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ اور پھر قیامت میں جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم میں سرکش لوگ جائیں گے، اس میں ان کی خوراک کیا ہوگی، گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں جزاء وفاقا، یہ ان کی بداعمالیوں کا بدلہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، مختلف قسم کی اہل جنت پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر محشر کے میدان کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ساری مخلوق اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ساری مخلوق صفوں کی شکل میں اللہ کے سامنے، فرشتے بھی صفوں کی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی بولنے کی وہ بولے گا، مگر وہ بھی صحیح بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس وقت جلال ہوگا، ہیبت اور عظمت ہوگی، ساری مخلوق پر اللہ کا جلال اور عظمت طاری ہوگا، سب کے سب خاموش اللہ کے دربار میں فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کافر عذاب کو دیکھ کر اس وقت موت کی تمنا کرے گا، انا انذرناکم عذابا قریبا، کافر اس دن عذاب کو دیکھ کر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا انسان ہوتا ہی نہیں، کاش کہ میں مٹی ہوتا انسان ہوتا ہی نہیں، نہ ہی میں انسان ہوتا اور نہ ہی میں اس عذاب کا سامنا کرتا۔ پھر آگے سورۃ النازعات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آغاز کو ذکر فرمایا ہے، قیامت کے وقوع کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فرعون نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون اپنے کو خدا کہا کرتا تھا، کہلوایا کرتا تھا، اپنی مخلوق سے کہا کرتا تھا میں ہوں تمہارا خدا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، اتنی بڑی بات اللہ کی زمین پر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور وہ اتنے بڑے دعویٰ کر بیٹھا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا پھر تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے مختلف قسم کی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سرکش لوگ وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگ جن لوگوں کا ٹھکانہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کی خوبی بیان فرمائی، نیک لوگوں کی خوبی اور جنت میں لے جانے والی دو خوبیاں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس شخص پر ہر وقت ایک خوف طاری رہے، ایک فکر اس پر سوار رہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ خوف مقام ربی کا مطلب یہی کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہے، سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب جواب دینا ہے۔ اور دوسری چیز وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب اس پر یہ خوف طاری رہے گا تو وہ اپنے آپ کو بری خواہشات، بری چاہتوں، تمناؤں اور گناہوں کے کاموں سے اپنے کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی جنت میں لے جانے والے دو اعمال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے کہ خوف خدا ہر وقت طاری رہے، انسان کے ذہنوں میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ سورہ عبس ہے، اس سورت کے آغاز میں جو آیتیں ہیں وہ ایک مخصوص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، نابینا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ عاشق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت میں موجود رہا کرتے تھے، اور انہی کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو ان کو اپنے نائب میں یعنی نیابت میں مسجد نبوی کا امام مقرر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں یہی آپ کے مصلی پر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مکتوم کا اعزاز تھا۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ نابینا تھے، ان کے گھر سے مسجد تھوڑے فاصلے پر تھی، آتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا کوئی لانے والا نہ ہوتا تو یہ راستے میں ٹکرا جاتے تھے، گر جاتے تھے، چوٹ بھی لگ جایا کرتی تھی۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، نابینا ہوں، لانے والا کوئی نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لانے والا نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے مسجد آنا، کیا میں گھر میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی اپنی معذوری اور مجبوری کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہ رہے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عذر کو سن کر فرمایا کہ ہاں، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو جب مجبوری ہو۔ لیکن جب یہ اٹھ کر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ادھر آؤ، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم مسجد ہی آ کر نماز پڑھا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اتنی بہترین تربیت فرما رہے ہیں کہ ان کو معذوری اور مجبوری کی بنیاد پر بھی کہہ رہے نہیں، مسجد آؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو نماز کا مزہ مسجد میں اور جو رونق و انوارات اور فرشتوں کی صحبت اور ان کے اثرات اور اللہ کی رحمت مسجد میں ملے گی، وہ گھر میں انسان ساری رات بھی نماز پڑھتا رہے، وہ انوار و برکات نہیں مل سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن مکتوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے مشرکین کے سردار آیا کرتے تھے، اور وہ بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ جو یہ صحابی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کے صحابہ، یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، یعنی ہمارے معیار کے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کو ہٹائیں پھر ہم بیٹھیں گے۔ یعنی وہ اپنے کو دنیا کے لحاظ سے بڑا سمجھا کرتے تھے اور صحابہ کو نعوذ باللہ نیچے سمجھا کرتے تھے۔ جیسے کسی کے پاس کوئی دنیا آ جائے، تھوڑی دولت آ جائے تو اس کے عیش و آرام اور اس کی زندگی کا بسر بدل جاتا ہے، وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح کا کچھ یہ مشرکین کا عمل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مشرکین کو سمجھا رہے تھے، بیچ میں عبداللہ ابن مکتوم آ گئے اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، نابینا تھے، اور کچھ سوال کرنا چاہا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار ہوا کہ میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہا ہوں اور عبداللہ ابن مکتوم تو بعد میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ابھی بیچ میں سوال کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھا نہ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مشرکین ہیں، یہ منہ چڑھے ہیں، پیٹ بھرے ہیں، ان کو ہدایت کی نہ طلب ہے نہ ان کو شوق ہے، یہ آپ کو ستانے کے لیے اور آپ کے وقت ضائع کرنے آتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کے سچے عاشق صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مکتوم ہیں، یہ تو سچے ہیں، آپ ان کو زیادہ ٹائم دیا کریں، ان کی بات کو سنا کریں۔ اور یہ جو مشرکین کے سردار آ کر آپ کے پاس پیٹ بھرے، منہ چڑھے، تکبر والے آ کر بیٹھتے ہیں آپ کے وقت ضائع کرنے کے لیے، انہوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں کئی جگہوں پر اپنے صحابہ کی تعریف بھی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی سفارشیں بھی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جانثار صحابہ کو وقت دیا کریں، ان کو اہمیت دیا کریں، ان کو ترجیح دیا کریں، مشرکین کو ان کے اوپر ترجیح مت دیا کریں۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی آپ کی مجلس میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ان کے لیے بچھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کی اللہ نے سفارش کی ہے میں اس کا کیوں نہ اعزاز اور اکرام کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم کا اعزاز اور اکرام کیا کرتے تھے۔ اس سورہ عبس کی ابتدائی آیتیں انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر آسمان و زمین کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ قیامت کے منظر کو، محشر کے میدان کو ذکر فرمایا ہے کہ جو قیامت قائم ہوگی تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس وقت کی حالت کچھ اس طرح ہوگی کہ جو سب سے قریبی رشتے ہیں، جس کے لیے انسان دنیا میں ایک دوسرے پر مرا کرتا ہے، بہن بھائی پہ مرا کرتا ہے، مرتے ہیں محبت میں، بیوی بچوں پر مرتی ہے، شوہر اپنی بیوی پر مرتا ہے،
والدین اپنے بچوں پر مرتے ہیں، یہ ایک رشتے ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، لیکن آخرت کے میدان میں یہ رشتے بھی نفرتوں میں بدل جائیں گے، اور سب کو اپنی ایسی فکر لگی ہوگی کہ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے اور اپنی جان چھڑانا چاہتے ہوں گے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ابتدائی مناظر کو ذکر فرمایا ہے، اور سورج اور چاند جب پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوں گے، ایک عجیب منظر ہوگا، جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دکھتی ہیں وہ بھی پھٹی پڑی ہوں گی، اور آسمان سے چاند ستارے پھٹ کر گر رہے ہوں گے۔ یہ سارا منظر ہوگا قیامت کے دن کا، اور حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ پھر سورہ انفطار ہے، اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ابتدائی منظر کو ذکر فرمایا ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، جب قیامت قائم ہوگی تو ہر شخص جان لے گا، ہر شخص کو اس چیز کی پوری طرح اطلاع ہو جائے گی کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے۔ سورہ مطففین ہے، اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز عجیب انداز سے فرمایا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ قوم شعیب کا عمل تھا، ان کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو جو ہلاک کیا ہے اس جرم پر کیا ہے کہ وہ مالی معاملات میں ڈنڈیاں مارا کرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی۔ اور اس صورت میں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں مالی معاملات میں دیکھ بھال نہیں کرتے، بلکہ وہ چوری کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارا کرتے ہیں، جس کو جتنا حق دینا ہو اس سے حق گھٹا کر دیتے ہیں، یعنی جو جس کا حق بنتا ہے اس میں گھٹا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر گناہوں کا اثر بیان فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر پردے چھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت تقریباً ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں۔ پھر مجرمین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مجرم لوگ جو دنیا میں اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کے معاشرے میں کوئی نوجوان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور شلوار اس کے ٹخنوں سے اونچی ہو، سنت طریقے کے مطابق وہ لباس پہنتا ہو، تو دوسرے نوجوان اس پر ہنسا کرتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی منظر کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کل آج کی دنیا میں جو مجرم لوگ اہل ایمان پر ہنستے ہیں، کل کی دنیا یعنی کل کی قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے اونچے اور بالا اونچے محلات میں تخت و تاج پر بٹھا کر مجرمین پر ان کو ہنسائیں گے، یعنی بالکل الٹا معاملہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن اہل ایمان جب کامیابی کی زندگی کو پالیں گے، جنت کے تخت و تاج پر بیٹھ کر مجرم لوگوں پر ہنسیں گے اور کہیں گے ہاں بھائی دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نیک بن کے گھوم رہے ہیں، تم لوگ ہمیں آوازیں کیسا کرتے تھے، دیکھو آج ہمارا کیسا زبردست قسم کا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ تو آج کا دنیا میں مذاق اڑانے والا کل اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ پھر آگے سورۃ الانشقاق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور اپنے گھر والوں کو نامہ اعمال دکھائے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بچے کو جب رزلٹ ملتا ہے اور اچھا رزلٹ ہو تو وہ اپنے گھر بھاگا ہوا جاتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے میدان میں ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سارے خاندان والوں کو دکھاتا پھرے گا، اپنے جاننے والوں کو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال یعنی جس کا دنیا میں کیے ہوئے کرتوت اس کے الٹے ہاتھ میں آ گئے، یعنی وہ ناکام ہو گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، چاہے گا کہ موت آ جائے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دنیا میں تو بڑے خوش رہا کرتے تھے، بڑی عیش و آرام کی، بڑے مزے کی زندگی، بڑی بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے، تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں تھا کہ تم نے مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اب جب تم نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری تو اب یہاں پہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ سورہ بروج ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان والے نوجوان کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ خندق والے واقعوں سے مشہور ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو اپنی خدائی کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ ایک نوجوان نے اس کی خدائی سے انکار کیا
تو اس نے اس نوجوان کو مارنے کے لیے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے اس کو زمین پر پھینک دو۔ اللہ کی شان اس نوجوان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، کیونکہ یہ ایمان والا تھا۔ ساری مخلوق جو تھی اس وقت بادشاہ کے تابع، بادشاہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی مدد فرمائی کہ وہ جو اس کو پھینکنے گئے تھے پہاڑ کی چوٹی پر اوپر لے کر گئے، وہ سب پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ یہ نوجوان صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران۔ اب بادشاہ نے دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو کشتی میں لے جاؤ، بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ وہ پھر بادشاہ کے درباری اس کو لے کر گئے اور کشتی میں چڑھا بٹھا کر بیچ سمندر میں لے جا کر جب اس کو پھینکنے لگے تو بجائے وہ اس کو پھینکتے وہ خود ہی سمندروں میں ڈوب گئے، گر گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ پھر صحیح سالم واپس بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ پریشان نہ ہو، مجھے اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، ساری قوم کو جمع کرو، ساری قوم کو جمع کرنے کے بعد ایک تیر لو، اس تیر پر اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد تیر چلاؤ، تم مجھے قتل کر دو گے۔ بادشاہ نے جب ایسا کیا تو بادشاہ کے ساری قوم کو جمع کیا، بے وقوف تھا۔ ساری قوم کو جمع کرنے کے بعد اس نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر جب اس تیر چلایا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ جب ساری قوم میں اس نوجوان کا چرچا پھیلا ہوا تھا کہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ بادشاہ اس کو قتل نہیں کر پا رہا، جب ساری قوم نے دیکھا کہ یہ ایسا نوجوان ہے کہ اللہ کے نام پر شہید ہو گیا، تو سب نے بادشاہ کی مخالفت میں کہا کہ ہم اس نوجوان کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ساری قوم اس نوجوان کے اللہ پر ایمان لیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، پہلے جو ایک نوجوان تھا اللہ پر ایمان لانے والا، اب تو ساری قوم میرے مخالف ہو گئی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے اور میری خدائی کا انکار کرتی ہے۔ بادشاہ نے بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھودیں، اس میں آگ جلائی اور کہا کہ جو اس نوجوان پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو آگ میں ڈالو، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سارے لوگ اس اللہ کے، جب ایک دفعہ سینے میں ایمان اتر جائے تو پھر ایمان کے لیے انسان ہر طرح کی قربانیاں برداشت کرتا ہے۔ ساری قوم کہتی ہے ہمیں آگ میں گرنا گوارا ہے، اور گرتے رہے۔ ایک خاتون کو لایا گیا، اس کو بھی ڈالو۔ اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ تھا۔ جب اس کو ڈالا جانے لگا اس سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بادشاہ کے اللہ پر، بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا اس نوجوان کے اللہ پر؟ وہ خاتون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ معصوم سا بچہ ہے، اس کے ساتھ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچنے لگی کہ چلو بادشاہ پر ایمان لے آتی ہوں، لیکن ایک دم سے اس کا معصوم سا بچہ بول پڑا، گود اور دودھ پیتا بچہ بول پڑا اور کہنے لگا اماں پریشان کیوں ہوتی، بول دو اس نوجوان کے اللہ پر ایمان لا۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ میں اس نوجوان کے اللہ پر ایمان لاتی ہوں، اور اس کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ سورہ بروج میں یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، میں نے بہت مختصر انداز میں بیان کیا۔ اگلی صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور نصیحت ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ جن کے اندر ذرا سے بھی سمجھنے کی صلاحیت ہو تو ان کو نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کامیابی کے اصول بیان فرماتے ہیں کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کامیابی ملتی ہے کہ جن کے اندر قد افلح من تزکیٰ، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا شوق ہو، وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے اندر سے گناہوں کی عادت ختم ہو جائے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ نماز اور ذکر کے عادی ہوں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوں، یعنی آخرت کی فکر رکھتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ سورہ غاشیہ ہے، اس صورت میں بھی آخرت کے مناظر کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اہم مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ ہے، جیسے پہاڑ جیسی مخلوق، آسمان، اسی طرح زمین، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کا اس میں تذکرہ ہے۔ سورہ فجر ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب انسان پر اللہ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہوتے ہیں، زندگی میں مزے، صحت، خوشیاں، روزی میں برکت، تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، میں اسی قابل تھا۔ وہ کہتا ہے، اس کے اندر تکبر آیا ہے کہ میرا اللہ میرا اکرام کرتا ہے، میں اسی قابل تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اس کی تھوڑی سی رسی کھینچتے ہیں، اس پر تھوڑے سے حالات آتے ہیں اور اس کی روزی میں تنگی آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری اعانت کی ہے، اللہ نے میری عزت نہیں کری، اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ تو انسان کی حالت ہے کہ اچھے حالت میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی حالت ہے، یہ ایک عمومی حالت ہے کہ ذرا سی تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں اعلان ہوگا
کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اطمینان والے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان میرے نیک بندوں کو جنت میں داخل فرماؤ، داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. سورۃ الشمس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرتوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اپنے دل کی گندگیوں کو پاک کرنے کو زکاہا کہتے ہیں. دل میں گندگیاں کون سی ہوتی ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور کینہ، حسد، بغض، بدگمانیاں، غیبتیں، نفرتیں، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص کامیاب ہے جس کا دل ان گندی بیماریوں سے پاک صاف ہو. سورۃ اللیل ہے. سورۃ اللیل کے آغاز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے. مال خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کری ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے سخی لوگوں کی تعریف کی ہے. اور اس کے بعد وہ طبقہ جو مال کی محبت میں مال خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، ان کی مذمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سورۃ الضحیٰ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کل قیامت کے دن عنقریب آپ کا رب آپ کو خوش کر دے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں ڈال دیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی ہمارے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری امت تو جنت میں جائے گی، لیکن وہ امت جو گناہ کرتی تھی وہ جہنم میں جائیں گے سزا بھگتنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں فرماتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ میرے ہر امتی کو نکال کر جہنم سے جنت میں نہیں ڈال دیں گے، میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہم خوش کر دیں گے، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی کفالت کری، ہم نے آپ کی مدد کری، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی نعمت ہے ان کا تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فإن مع العسر یسرا، زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ دو آسانیاں دیتے ہیں. اگر زندگی میں کبھی پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے بعد آسانیاں زیادہ آتی ہیں، اور ہم اگر اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہم پریشانیوں کا چرچا زیادہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں پریشانی زیادہ لگتی ہیں، جبکہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی بیماری آتی ہے، صحت تو ہمیشہ رہتی ہے، کھانا پینا ہمیشہ رہتا ہے، کبھی کبھی مال میں تنگی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارا ضابطہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہم زیادہ دیا کرتے ہیں. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ علق یہ ابتدائی وحی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق نازل ہوئی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قلم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انسان کی تعلیم کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر اگلی صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جس زمین پہ کھڑے ہو کر تم گناہ کرتے ہو، زمین کے جس حصے پہ کھڑے ہو کر تم گناہ کرتے ہو، کل یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، کل یہ زمین تمہارے خلاف بولے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبریں اگلے گی، یعنی بتائے گی کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہاں پہ فلاں گناہ کیا تھا. اس لیے احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا کرو تو اسی جگہ کھڑے ہو کر توبہ بھی کر لیا کرو. اگر کبھی کوئی غلطی سے گناہ ہو جائے تو وہیں توبہ بھی کر لیا کرو، اسی گھڑی توبہ کر لیا کرو کہ اگر زمین کا وہ حصہ یہ گواہی دے کہ اللہ اس نے گناہ کیا تھا تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہے کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر انسان ذرا سی بھی نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس کو کل فائدہ پہنچائے گی، اور ذرا سی بھی برائی کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو یہ برائی اس کو کل قیامت کے دن نقصان پہنچائے گی. پھر انسان کی حالت کا تذکرہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ناقدرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑا ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے، مال کی محبت بہت کرتا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے تو وہ سکھ کی زندگی گزارے گا، یعنی اس کے لیے آخرت میں بشارتیں ہوں گی، جنت کی مزے کی زندگی ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا نکلا تو وہ
پریشان اور جہنم میں جائے گا۔ نامہ اعمال جو وزنی ہوتے ہیں نیک اعمال سے ہوتے ہیں، نیک اعمال میں اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے انسان 2 رکعتیں پڑھے، یہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گی۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا عجیب ہے، غفلت کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں مال و دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اسی چکر میں اپنی زندگی پوری کرتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہی اس کی فکر رہتی ہے، کھانا پینا کمانا دمانا، اور اسی میں اس کی جوانی اور بڑھاپا سب گزر کر وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آخرت کے لیے کچھ فکر کر لے۔ پھر سورہ عصر ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے اندر 4 خوبیاں ہیں وہ خسارے سے محفوظ ہیں: ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والے، اور صبر کی تلقین کرنے والے۔ یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی وہ خسارے سے محفوظ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ میں آخرت جہنم کی آگ کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم کی آگ صرف انسان کے جسم کو نہیں جلائے گی بلکہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کی تپش دل تک جائے گی، یعنی اندر کے اعضاء کو بھی جہنم کی آگ جلائے گی۔ دنیا میں آگ جلتی ہے تو اوپری اوپری انسان جل جاتا ہے، اسی میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی خطرناک ہوگی کہ دل تک اس کے اثرات پہنچیں گے، لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی، موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ پھر سورۃ الفیل ہے، اس میں اصحاب فیل کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ قریش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر جو انعامات کیے تھے کہ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے بے خوف و خطر، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الماعون ہے، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں کا جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، ان پر مال خرچ نہیں کرتے، یعنی یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، یہ یتیموں کے ساتھ احسان نہیں کرتے بلکہ ان کو دھکا دے کر نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ مسلمان اور کافر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام مسلمانوں کو ایک زندگی دیتا ہے، مسلمان کسی اور کے لیے محتاج نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے کوئی کام کریں، بلکہ اپنی زندگی، اپنی ایمانی زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ پھر سورہ نصر ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فتح کی مبارکبادی دے رہے ہیں کہ ہم نے فتح مکہ کر دی، مکہ فتح ہو گیا اور ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اس صورت کے نازل ہونے پر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اپنے پاس بلانے کی خبر دے رہے ہیں، مجھے اپنے محبوب کے جانے کی خبر پر افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، ابو لہب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے دشمن رہا، خود بھی دشمن رہا، اس کی بیوی بھی دشمن رہی۔ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے اس راستے میں ایک کانٹے ڈالا کرتے تھے، جھاڑیاں ڈالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ان کے مقدر میں اس قدر خطرناک کام تھا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ سورہ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہیں۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق کے شر سے، یعنی انسانوں کے شر سے بچنے کا وظیفہ دیا ہے سورہ فلق میں، اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کا وظیفہ دیا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ نے ان دونوں صورتوں سے اس جادو کا علاج کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے قبل یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے پر دم کر دیں، کیونکہ اس صورت کے مضامین سے یہی ہے کہ انسان کے شر سے محفوظ رہے اور انسان جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک۔